أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. کل میں نے آپ کو بسم اللہ اور اللہ کے 4 نام پڑھائے تھے جو قرآن شروع کرتے ہی ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک چیز جو میں نے آپ کو نہیں پڑھائی اور میرے خیال میں بھول گئی وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ تھا جو ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں. یعنی قرآن میں یہ حکم ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان مردود سے. فاستعذ باللہ، تو پناہ لے لیا کرو اللہ کے ساتھ. یہ حکم ہے قرآن کا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ پہلا کلمہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اور اسپیشلی جب ہم قرآن اٹھا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ کلمہ بولتے ہیں. اعوذ جو ہے یہ آز سے نکلا ہے، عین الف زال، جس کا مطلب ہے پناہ. کسی کے سائے میں آ جانا، کسی کی پروٹیکشن میں آ جانا، کسی کی سینکچوری میں آ جانا، کسی کے پاس جیسے ہم کہتے ہیں نا اسائلم لے لینا، یعنی وہ اب آپ کو بچائے گا یا وہ آپ کا ذمہ دار ہے. تو آز جو ہے یہ لفظ آؤز اس سے نکلا ہے، اور الف زبر آ جو اس کے شروع میں آتا ہے وہ ہے میں. تو میں پناہ چاہتا ہوں، آؤز، اور یہ زال جو ہے اس کے اوپر پیش ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ چاہ رہا ہوں، یہ جو کام ہونے والا ہے یہ میں چاہتا ہوں، میں فاعل ہوں. سو میں ارادی طور پہ اور میں اپنے مکمل بحالت ہوش و حواس اپنی رسپانسبلٹی سے ایک بات کر رہا ہوں. اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ، یہ بے الف با جو ہے یہ ہے ساتھ، یہ کنیکشن ہے، کنیکٹنگ ٹرم ہے یہ. تو ساتھ اللہ ہے، اللہ کے. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، یا میں پناہ چاہتا ہوں، چاہتی ہوں اللہ کے ساتھ. پھر ہے من. من عربی میں سے، جو اردو کا سے ہے نا، اس سے کہیں، ان سے کہیں، ہم سے کہیں، یہ سے جو ہے یہ عربی میں من ہے. تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کس چیز سے؟ من الشیطان. اور کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ الف لام جس چیز کے ساتھ لگ جائے وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے، وہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے. تو جو شیطان، کوئی بھی شیطان ہے، لیکن الشیطان یہ جو ان سب کا سردار ہے، یہ جو ان سب کا دادا ہے، ان سب کا گرو ہے، وہ شیطان جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں متنبہ کیا ہے، ہمیں سمجھایا ہے. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی اس شیطان سے، الشیطان. اور وہ شیطان کا لفظ جو ہے یہ بھی خاص طور پہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی جو روٹ ہے وہ ہے شین تا نون. یہ شیطان کا اپنا نام نہیں ہے. اسرائیلی روایات میں شیطان کا نام عزازیل تھا. یہ ایک فرشتہ تھا یا یہ ایک جن تھا جس کا نام عزازیل تھا. یہ نام قرآن میں نہیں ہے. روایات کے مطابق یہ تورا میں ہے. بائبل چونکہ اب مسخ ہو چکی ہے، عبرانی بائبل کہیں پہ بھی نہیں اویلیبل، یعنی جس زبان میں وہ آئی تھی وہ کہیں پہ نہیں ہے. تو ہمیں نہیں پتہ کہ بائبل میں اس کو کیا کہا گیا تھا، یا انجیل مقدس، ایون اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ بھی اب عبرانی میں نہیں اویلیبل. تو وہاں پہ شیطان کا کیا نام استعمال ہوا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن تورا میں، یا شاید جو تورا انہوں نے پھر خود لکھی ہوئی ہے اور پھر اس کے اندر انہوں نے تحریفیں کی ہیں، اور اس میں سے اسرائیلی روایات نکلی ہیں جو ہماری تفسیروں میں بھی آ گئی ہیں، ان میں اس جن کا نام عزازیل تھا. اور یہ اللہ کا بڑا مقرب تھا، اور یہ جنت میں رہتا تھا. قرآن سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جنت میں رہتا تھا، اور وہ فرشتوں کا سردار تھا، اور وہ فرشتے سب سے زیادہ یہ عبادت کرتا تھا اور یہ مقرب بن گیا تھا. ان میں سے یہ کوئی بات قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اسرائیلی روایات سے یہ باتیں آئی ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے کو قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں نا،
اور جذباتی قسم کی پوسٹیں بھیجتے ہیں کہ وہ لاکھوں سال کی عبادت اس نے کی. یہ ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے. لیکن قرآن سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو چیز تھی، یہ شیطان جو تھا، یہ جنت میں رہتا تھا، یہ فرشتوں سے اوپنلی کمیونیکیٹ کرتا تھا، یہ آدم اور حوا علیہ السلام جو ہیں دونوں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا تھا، اور یہ اللہ کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرتا تھا. اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا ہے اس نے. قرآن میں جگہ وہ ہیں، متعدد جگہ ہیں جہاں اس نے اللہ سے بات کی ہے. تو شیطان کا نام جو ہے گو کہ قرآن میں اس کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ اس کا ذاتی نام نہیں تھا. اسی طرح قرآن میں اس کا دوسرا نام جو استعمال ہوا ہے وہ ابلیس ہے، اور ابلیس بھی اس کا ذاتی نام نہیں تھا. یہ اللہ اس مخلوق کو کہہ رہا ہے جس نے وہ شرارت کی تھی اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. تو یہ دو نام اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو پہلا نام ہے جو یہاں پہ ہم اعوذ میں بولتے ہیں، الشیطان، شا یہ اس کی روٹ ہے. اور روٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس کی، کیونکہ اس روٹ کا مطلب ہے دوری، دوری پیدا کرنے والا. اب آپ اپنے دل کے اندر جا کے دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کرتی ہیں. کوئی بھی چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو جن نام کی ہوگی، اور جن تو بہت دور کی بات ہے جی، ہم تو سارے خود ہی جن ہیں. سب سے پہلے تو ہماری نیند، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. علامہ اقبال کہہ کے گئے ہیں، اور بالکل ٹھیک کہہ کے گئے ہیں. تو سب سے بڑا ہمارا شیطان تو پھر ہماری نیند ہے، ہماری سستی ہے، کہ وہ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے مگر کسل مندی سے، سستی سے. نماز میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ فرض عین ہے، تو میں اس کی مثال آپ کو دے رہی ہوں. اس طرح بہت سے اچھے کاموں میں ہمارے اپنے نفس مانے آتے ہیں، ہماری اپنے مفادات، ہماری اپنی پرائیورٹیز، ہماری ترجیحات، وہ مانے آتی ہیں اللہ کا حکم ماننے کے سامنے. ہم کیا پہنتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، ہم کیا کھاتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے کیسے بنتے ہیں. بہت کم چیزیں ان میں اللہ کے احکامات کے مطابق ہیں، بلکہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں. کیا کھاؤ، کیا پہنو، کیسے بات کرو، نہیں نا پتہ، ہمیں نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ. تو ہم جو قرآن میں سے گزرتے ہیں، جب ہم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں، اسی لیے اس دفعہ سوال جو ہے وہ یہ ہے، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، آخر قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو شیطان کا نام جو ہے، صرف اسی نام کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ یہ نام لے کر اور یہ اعوذ پڑھ کے اگر کوئی کانشیسلی اس کو پڑھے تو وہ ہر شیطان سے ہوشیار ہو جائے گا کہ یہ مجھے میرے خالق سے دور کرتا ہے. مسئلہ نشہ ہے. نشہ کیوں حرام ہے؟ مطلب کیا مسئلہ؟ ایک تو اس کے اپنے فزیکل ایفیکٹس ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ تو ہیں. وہ جی اس نے جسم خراب کر دیا اور دماغ خراب کر دیا اور لیور خراب کر دیا. نشہ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا غیر ارادی طور پہ. نشہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا ارادہ اس سے چھین لیتا ہے. وہ نشہ پھر ٹیک اوور کر لیتا ہے. اس لمحے میں نشہ آپ کا شیطان ہوتا ہے. کسی لمحے میں غصہ ہمارا شیطان ہوتا ہے، کسی لمحے میں لالچ ہمارا شیطان ہوتا ہے، کسی لمحے میں ہماری اولاد کی محبت ہمارا شیطان بن جاتا ہے، اور سب سے بڑا شیطان جس کو ہم اور آپ کمانے میں اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں، وہ مال ہے. رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، لیکن اس رزق کی تلاش میں، اس مال کی تلاش میں، اس کو کمانے میں اور پھر اس کو خرچ کرنے میں ہم اسے اپنا معبود بنا لیتے ہیں، الہ بنا لیتے ہیں. سب سے بڑا شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ نفس ہے. تو آپ جب یہاں پہ ذرا ایک لمحہ رک کے سوچا کریں،
کہ میرے اور میرے خالق کے بیچ میں دوری پیدا کرنے والی ہر ایک چیز سے میں یہاں پناہ مانگ رہی ہوں. اور یہ میرا آپ کو چیلنج ہے. جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شیطانی خیالات نہیں آتے. یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. یہ مجھے میرے استاد نے کہا تھا اور میں نے سوچا نماز میں تو مجھے بڑے خیالات آتے ہیں, قرآن پڑھتے ہوئے نہیں آتے. اور شیطان کے بعد جو اس کے ساتھ سلوک ہوا تھا جنت میں, اور جو اس کے ساتھ سلوک ہونا ہے اور جو روزانہ ہوتا ہے, الرجیم, جو بدترین سزا ہے جو تورا میں دی گئی ہے اور جو بنی اسرائیل نے پیغمبروں کو دی ہے, وہ ہے سنگساری. پتھر مار مار کے ختم کر دیتے تھے نا. بڑی خوفناک سزا ہے یہ. آج بھی دنیا کے کچھ حصوں میں یہ ہوتی ہے. شادی شدہ زانیوں کی سزا یہ ہے تورا کے مطابق, اور اسلامی شریعت میں اسے رکھا گیا ہے, اسی طرح پریکٹس کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے بھائی موسیٰ نے یہ سزا دی ہے اور ہم بھی یہ سزا دیں گے, اور یہ تورا میں موجود ہے. پہلی دفعہ ایک یہودی عورت کو یہ سزا دی گئی تھی. تو اس کو عربی میں رجم کہتے ہیں. یعنی جو بدترین سزا ایک انسان اپنی جیسی مخلوق کو دے سکتا ہے وہ ہے اسے پتھر مار مار کے ختم کر دینا, اسے مار دینا. وہ کوالٹی وہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا یہ مردود ہے, یہ رجم کیا ہوا ہے, یہ نفرت کیا ہوا ہے, یہ سزا یافتہ ہے, یہ رجیم ہے. اس سے بری سزا ہم نہیں سوچ سکتے. کسی کا آدھا دھڑ یا کسی کے گھٹنوں تک ٹانگیں یا کولہوں تک آپ اسے زمین میں گاڑ دیں اور اس کے بعد اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیں یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اس شیطان کی تم بات سنو گے نا, ایسے تم بن جاؤ گے جیسا یہ ہے. یہ مردود ہے, یہ لعنت زدہ ہے. بڑا ہی کریہ لفظ ہے یہ رجیم, اگر آپ کو اس کا مطلب آتا ہو. اس شیطان سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں, اور آپ ہر اس عمل سے پناہ مانگ رہے ہیں جو وہ شیطان آپ کو اکساتا ہے. اور وہ سب سے بڑا جو شیطان کا جو بھائی ہے اور اس کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آپ روزانہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ابھی جا کے میں نماز پڑھتی ہوں نا, کوئی بات نہیں. تو ہم اعوذ پڑھتے ہیں قرآن شروع کرنے سے پہلے. یہ میں نے آپ کو کل نہیں پڑھایا تھا, آج پڑھا دیا. پھر میں نے کل آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا. پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو الحمد کا مطلب بتاؤں گی. الحمد, اس سے قرآن کھلتا ہے. یہ ٹیکنیکلی یہ پہلا لفظ ہے نا, الحمدللہ رب العالمین. وہ تو پوری یہ تو آیات ہیں. جس لفظ سے قرآن کھلتا ہے وہ ہے الحمد. اور ہم بڑا کنوینئنٹلی اس کو ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہر جگہ یہی لکھا ہوتا ہے نا. یہ بہت بڑا, یہ عام تعریف نہیں. تعریف کا تو مطلب ہے پہچاننا. وہ تو عرف سے نکلا ہے, یعنی کسی کے نام سے اس کو پہچان لینا, کسی کی تعریف کرنا, کسی کی ڈیفینیشن دینا. تعریف کا یہ مطلب ہے. ہم حمد کو تعریف کا ایکول سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم بچپن سے ہم یہ نماز کا ترجمہ بھی جب سیکھتے تھے, اگر کسی نے سیکھا ہے تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. الحمد, اب یہاں آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ ال جو ہے وہ تو اس کو خاص تعریف بنا رہا ہے. یہ تمام تعریفیں تو نہیں ہیں. ہاں, اس کے اوپر ایک یعنی عربی دانوں کا ایک اس کے اوپر آپ سمجھیں کہ فتویٰ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ال صرف اس میں معرفہ نہیں بناتا. ال جو ہے وہ بعض جگہوں پہ ٹوٹیلٹی کے لیے آتا ہے, آل انکمپاسنگ. یعنی جب سب تعریفیں ختم ہو جائیں تو پھر جو تعریف ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے دس از آل انکلوسیو. سب تعریفیں, یہاں تک کہ وہ فائنل تعریف, وہ فائنل اپریسیشن. تعریف جو ہے نا, عربی میں تعریف کا مطلب ہے پہچاننا. ٹھیک ہے, معرفت حاصل کرنا, عرف سے نکلا ہے یہ.
اور انگلش میں گو کہ الحمدللہ ایک گریٹیٹیوڈ کا کلمہ ہے، شکریہ کا کلمہ ہے یہ. آل پریز بی ٹو اللہ، ایسے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا. اور جب ہم نے کوئی شکر ادا کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. وہ تو ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے. حمد جو ہے اب عربی میں حمد خود ہی ایک روٹ ہے، حمدہ. اور عربی کا ایک ایسا اعجاز ہے، یہ ایک ایسی معجزاتی زبان ہے جس میں ہر حرف کا بھی اپنا مطلب ہے. اب یہ حمد جو ہے یہ ہا سے شروع ہو رہی ہے، حلوے والی ہے جو ہوتی ہے نا گول والی، یہ اس سے شروع ہوتی ہے. ہا سے شروع ہونے والے الفاظ عربی میں ایک تو زیادہ تر آپ سمجھیں کہ وہ شدت دکھاتے ہیں وہ الفاظ، اور شدت بھی وہ جیسے فیلنگز کی شدت اور ماحول کی شدت، اور وہ بھی اور گو کہ یہ ایک شدت ہے لیکن اس میں محبت کا عنصر ہے. محبت کی جو روٹ ہے وہ خود ہا سے شروع ہوتی ہے، حب، ہا با با، حب. اس سے ہمارا محبت نکلا ہے، محبوب نکلا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ تو محبوب ہے جسے ہم محبت کرتے ہیں. ایک عربی میں لفظ ہے دوست کے لیے، وہ ہے حمیم، ہا ما ما، ہما، یہ اس کی روٹ ہے، یہ بھی ہا سے شروع ہوتا ہے. حمیم وہ دوست ہے جس کو دیکھ کے آپ کا سینہ ایک گرمی سے بھر جائے، اور اس کا سینہ بھی. اور یہ گرمی جو ہے یہ تپش نہیں ہے، جس کو انگلش میں وارمتھ کہتے ہیں، ایک وارم فیلنگ، ایک محبت کی جو گرمی ہوتی ہے سینے میں محسوس کرنا کسی کے لیے، کسی کو دیکھ کے آپ کا دل محبت سے بھر جائے، اور محبت سے اس میں گرمی تو نہ آئے لیکن وہ وارم ہو جائے. اس دوست کو حمیم کہتے ہیں. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا حمام، وہ بھی اسی سے نکلا ہے جس میں بھاپ ہوتی ہے، سارا کچھ اس میں بڑا گرم ہوتا ہے، یا ہم جس چیز میں پانی ابالتے ہیں اس کو حمام کہتے ہیں. تو حمیم جو ہے وہ دوست ہے جس کو دیکھ کے آپ کا سینہ ایک محبت کی گرمی سے بھر جائے. حمیم، ہما، اس محبت کو ہما کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ایک لفظ ہے حرہ، حرارہ، جسے حرارت بھی نکلا ہے بائی دا وے. حرہ سخت گرمی کو کہتے ہیں، سخت گرمی کو، سخت گرمی کے موسم کو بھی حرہ کہتے ہیں، کہ یہ ایسی گرمی ہے جو ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور وہ حرارت جو ہے. اور یہ بھی ایک بڑا ہی یعنی کہ گرم جوش لفظ ہے، یہ بھی ہا سے شروع ہو رہا ہے. بہت زیادہ الفاظ ہیں، میں پوری ڈکشنری تو آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتی، لیکن جس لفظ سے ال کے بعد جس حرف سے قرآن شروع ہو رہا ہے، ہا، یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. اسی طرح حمد ہے، ہا ما دا، اس میں سے احمد نکلا ہے، اس میں سے حمید نکلا ہے، اس میں سے محمود نکلا ہے. حمد، اس میں سے حامد نکلا ہے. حمد کا مطلب ہے کسی کی ایسی تعریف کرنا جو آپ اس کی محبت سے مغلوب ہو کر کریں، اور ایسی تعریف جو آپ مجبور ہو کر کریں، یعنی کہ آپ اور کچھ کہہ نہ سکیں اور آپ کے منہ سے وہ تعریف نکلے، وہ حمد ہے. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کو اس لفظ کی گہرائی اور اس لفظ کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے قرآن شروع ہو رہا ہے. پہلے ایک حرف ہے ال، وہ حرف ہے جیسے اردو میں حرف ہوتے ہیں ہے، میں، سے، جو، وہ ال ہے تو یہ خاص، یہ کوئی عام کتاب تو نہیں ہے، تو یہ ال سے شروع ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو پہلا لفظ آتا ہے وہ ہے حمد، جس کا پہلا حرف ہے ہا. تو ہا بھی میں نے آپ کو پڑھا دیا. اور حمد کا مطلب، لغوی مطلب ہے کسی کی وہ تعریف جو آپ ایک اس کی محبت سے مغلوب ہو کے کریں، یعنی اس سے آپ اتنی محبت کرتے ہوں کہ آپ کے پاس اور کوئی الفاظ ہی نہ ہوں سوائے وہ تعریف کے الفاظ کے، وہ اپریسیشن، وہ گریٹیٹیوڈ، وہ محبت بھری تعریف جو آپ اس کی کر رہے ہوتے ہیں، وہ حمد ہے. الحمد.
یعنی کہ وہ آل انکمپاسنگ اپریسیشن اور گریٹیٹیوڈ اور شکریہ اور سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ. اور یہ نہیں کہ اللہ کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. تو یہ آپ کا وہ الہ ہے اور یہ ہمارا وہ الہ ہے جس کے لیے ہر تعریف، ہر ہماری اپریسیشن، ہماری ہر انڈرسٹینڈنگ، ہماری ہمارا ہر فہم، ہماری ہر سمجھ، سب کچھ اس کے لیے ہے. اس کی الوہیت کا اعتراف کر رہے ہیں ہم. اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور الہ میں نے آپ کو کل پڑھایا تھا، یعنی کوئی معبود نہیں ہے، یعنی ہم کسی اور کے غلام نہیں ہیں، یعنی ہم کسی اور کے عبد ہو ہی نہیں سکتے. یہ جو دنیا میں ہم نے اپنے الہ بنائے ہوئے ہیں نا، آپ ہمارے مائی باپ ہیں، اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہیں. ہماری لائن کے اینڈ میں ہمیں لائن کاٹ کے آگے جانے کی ہماری سفارش کر دیں، ہمارے لیے ایک سفارش کر دیں. ہم آپ کو یہ کچھ دیتے ہیں ٹیبل کے نیچے یا ٹیبل کے اوپر، آپ ہمارا وہ کام ٹیبل کے اوپر کر دیں. کرتے ہیں نا ہم لوگ ایسے. یہ جو ہم نے دنیا میں الہ بنائے ہوئے ہیں، قرآن والا جو ہے وہ جیسے ہی قرآن شروع کرتا ہے یہ الہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو بسم اللہ پڑھتے ہی ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو اعوذ باللہ پڑھتے سب میں اللہ ہے. نوٹ کریں، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور جب قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ، سارے الہ ختم ہو جاتے ہیں. ایک ضرب سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے اور کون ہے؟ تم اور کس کے سامنے جھکو گے؟ تم اور کس سے سفارش کرو گے؟ تم اور کس سے مانگو گے؟ الحمدللہ. اور یہ کہہ کے آپ کہتے ہیں رب العالمین. ظاہر ہے ہر تعریف اور ہر پہچان اور ہر اپریسیشن اور سارا شکر اس الہ کے لیے ہے جو صرف الہ نہیں ہے، جو صرف سروں پہ مسلط نہیں ہے دنیاوی الہوں کی طرح، جو صرف کوئی کاغذ کا ٹکڑا لے کے آپ کے سر کے اوپر نہیں بیٹھ گیا ہے، جو صرف وہ نہیں ہے جو آپ کو تنخواہ دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں آپ سے جائز و ناجائز کام لے رہا ہے، جو صرف وہ نہیں ہے جو آپ کے بچے کو نوکری دینے والا ہے یا آپ کے بچے کو ایڈمیشن دینے والا ہے اور آپ سے وہ کچھ کرواتا ہے اور وہ کچھ کہلواتا ہے جس سے آپ کی اپنی شخصیت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، جو اللہ نے بڑی محبت سے بنائی ہے. جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں رب، یعنی وہ صرف وہ میرے اوپر مسلط نہیں ہے، وہ میرا رب ہے. اس نے مجھے پیدا کیا ہے جب میں کچھ بھی نہیں تھا، جب میں 2 ایٹم تھا، 1 ایٹم تھا، جب میں ایٹم بھی نہیں تھا، اس نے مجھے بنایا ہے. اور وہاں سے وہ مجھے یہاں لے کے آیا ہے کہ آج میں سن رہا ہوں کسی کے مائک پہ، کسی کی آواز سن رہا ہوں، مجھے سمجھ آ رہی ہے، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، میں سب کچھ لکھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں. رب کا لفظ بھی اگر میں بتانے بیٹھ گئی تو آج شام ہو جائے گی. کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا تربیت، ربوبیت. دنیا میں بھی جو لوگوں کے باس ہوتے ہیں نا، عربی میں ان کو ارباب کہتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ایک فیملی ہے، نتھنگ اگینسٹ دیم، ایک فیملی کا نام ہے ارباب، رب کی جمع ہے یہ. اور یہ رب صرف میرا رب نہیں ہے، رب العالمین، زمان و مکان کا رب ہے یہ. جتنے پیدا ہوئے ہیں اور جتنے پیدا ہونے ہیں اور جتنے ہو چکے ہیں اور جتنے مر چکے ہیں اور اب جتنے مریں گے اور جتنے قیامت تک مریں گے اور جو قیامت میں مریں گے، سب کا یہ رب ہے. ہر زمانے کا، ہر جگہ کا، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، آسمان تک، آسمان سے بھی اوپر، ہر جگہ سیارے، ستارے، یونیورس، میٹاورس، پیرلل یونیورس، جو بھی ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی. یہ عالمین جو ہے نا، یہ انفینٹ ہے. یہ عالمین اس لیے عالم ڈیفائن نہیں کیا گیا، اسی لیے عالمین کہا گیا ہے. تم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں جتنا تم سوچ سکتے ہو سوچتے جاؤ، جتنا تمہیں پتہ ہے اس کا تو یہ رب ہے، اس سے آگے بھی یہ رب ہے.
سو الحمدللہ ہے، حمد میں نے آپ کو پڑھا دی، اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے، نرشر ہے، سسٹینر ہے، مینٹینر ہے، تھامنے والا ہے، نشو و نما کرنے والا ہے تمام جہانوں کا، تمام زمانوں کا، تمام مقاموں کا۔ اچھا جی، یہ کریشن کی سٹوری پڑھا کے اللہ آپ کو کہتا ہے آگے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ رب جو ہے نا، یہ زبردستی نہیں مسلط ہوا جیسے دنیا کے رب ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ الرحمن الرحیم ہے، اس نے تمہیں ایسے پالا ہے، اس نے تمہیں ایسے سینچا ہے، یہ تمہاری ایسی پرورش کرتا ہے جیسے ایک ماں کرتی ہے، بالکل بے غرض، بالکل بے لوس، اسے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں، تم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو۔ وہ رحم اگر نہ ہو تو تم کہاں ہوگے؟ سوچ لو، رحم تو تمہیں پتہ ہے نا، وہ رحمان تو تم سوچ نہیں سکتے ہو، رحم کا تو تمہیں پتہ ہے نا، جہاں سے تم آئے ہو۔ اگر وہ گھر نہ ہو، اگر وہ بچے دانی نہ، وہ شکم نہ ہو، تم کہاں ہوگے؟ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین۔ مالک ہے۔ اب رب میں اور مالک میں کیا فرق ہے؟ اللہ میں اور مالک میں کیا فرق ہے؟ یہ تو نام ہے نا اللہ کے۔ مالک اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، یہ ذاتی نام نہیں ہے۔ اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ ذاتی نام ہے۔ رب بھی اللہ کا ذاتی نام ہے۔ رب بہت، یعنی کسی انسان کا نام رب نہیں ہو سکتا، عبد الرب کہتے ہیں ہم۔ لیکن پھر ایک صفاتی نام آتا ہے مالک، جو عربی ملک سے نکلا ہے، ملکیت۔ اب اگر آپ کی ملکیت میں کوئی چیز ہے، تھوڑا سا امیجن کریں۔ اللہ کو امیجن کرنا بہت مشکل ہے، وہ نہیں آتا تخیل میں، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے اور اپنی ذات سے اور اپنی سوچ سے سوچیں کہ یہ صفت جو ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی ساری صفات ہم میں رکھی ہیں۔ یہ اللہ کے جو صفاتی نام ہے نا، اگر آپ کو نہیں پتا تو آج سمجھ لیں، یہ ساری صفات ہم میں ہیں۔ تو ملکیت، اگر آپ کی ملکیت میں کوئی چیز ہے، جیسے زیور ہے، خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے، یا اگر آپ کے پاس ایک گھر ہے، کوئی مکان ہے، کوئی پلاٹ ہے، بچے ہمارے اپنے بچے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہماری ملکیت ہے۔ ملک، میم لام کاف، یہ لفظ جو ہے یہ روٹ ہے مالک کی۔ ہم اپنی ملکیت میں کسی کو حصہ دیتے ہیں؟ کل کوئی بہن بھائی کہے کہ یہ مجھے بھی دے دو، مجھے بھی چاہیے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس کا لغوی مطلب ہے کنٹرول۔ اٹ شوز کنٹرول، سوورینٹی، یعنی ایک ٹوٹل، یعنی ایک احاطہ کر لینا ایک چیز کا، ایسے کہ اس میں آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہ ہو سکے۔ آپ کی مرضی آئے تو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن آپ کی مرضی کے بغیر وہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ملکیت۔ تو یہ مالک ہے یوم الدین۔ یوم ایک دن کو کہتے ہیں، اور قیامت جو ہے قرآن میں جگہ جگہ اس ایک دن کے استعارے سے اور اس کے نام سے قیامت کا ذکر ہوتا ہے کہ ہاں ایام ہیں، ایام اللہ کا ذکر آیا ہے۔ اور یہ یوم جو آتا، اور الیوم اکثر جو، بلکہ زیادہ جگہوں پہ الیوم جو ہے یہ قیامت کے لیے آتا ہے۔ ایک جگہ پہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو ہے یہ خطبہ حجت الوداع کہ آج کے دن تمہارے لیے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، یہ الیوم وہاں پہ ایک دنیاوی دن کے لیے آیا ہے۔ لیکن یوم جو ہے یہ آتا ہے بیسیکلی قیامت کے لیے، اور یوم الدین یعنی قیامت کا دن۔ دین یہ مذہب والا دین نہیں ہے، دین کا مطلب ہے بدلہ۔ انشاءاللہ قیامت کے دن پہ کل تبصرہ کریں گے۔ آج کے سبق کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا، یہ سمجھنے والا کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔